بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں مصباح کپور، جو کہ ایز اے لا آفیسر خاتون متوسط پنجاب کام کر رہی ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ہماری میڈم امت القدوس صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ایز اے کنسلٹنٹ اور برڈس پرسن پنجاب کام کر رہی ہیں. ان کا مختصر تعریف اگر میں کراؤں تو آپ ایک پی ایم ایس آفیسر ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ پوسٹ پر فرائض انجام دے چکی ہیں، اور تقریباً 30 سال سے زیادہ کے عرصہ ان کے پاس ایز اے ورکنگ ایکسپیرئنس موجود ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے کہ بطور خاتون آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارا جو سسٹم ہے وہ پدر شاہی کا سسٹم ہے، جس میں خاتون کو آگے بڑھنا اور ایک ترقی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو میڈم آپ پلیز بتائیے ہمیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پوزیشن پر آتے ہوئے. Thank you so much, and thank you for giving me this opportunity. I think it's been a long time, as you said, with 30 سال پہلے I joined civil service, اور بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، لیکن ایک چیلنج جو میرے خیال میں اسٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے اور جو نہیں چینج ہوا ابھی تک، اٹس اباؤٹ the vocabulary that we use. ایک تو یہ کہ خاتون کی ویزیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب سے آپ ورک کرنا شروع کرتے ہیں تو یو آر انڈر اے مائکروسکوپ، آپ کی ہر چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے. اور دوسرا جو ووکیبلری یوز کی جاتی ہے نا، فار ایگزامپل اگر میری جگہ کوئی میل آفیسر ہے سی ای او اور وہ کامیاب نہیں ہوا، اف ہی اور ہی فیلز، یو وڈ سے مسٹر سو اینڈ سو ہیز فیلڈ، فلاں صاحب جو ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، انہوں نے فیل کر دیا. بٹ اف آئی فیل، ایوری بڈی وڈ سے عورتیں تو کام کرتی ہی نہیں ہیں، عورتیں تو کامیاب ہوتی نہیں ہیں. سو آئی کائنڈ آف پرسنلی آئی فیل دیٹ دس واز اے پریشر ود می، اینڈ اٹ ہیز اسٹیڈ ود می تھرو آؤٹ مائی سروس. آئی ہیو ٹو ورک ہارڈر، آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف ایٹ ایوری پوائنٹ، بیکاز ہر جگہ آپ کو جب بھی آپ نئی جاب پہ جاتے ہیں، جب بھی آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں، تو یو ناٹ لکڈ ایٹ ایز این آفیسر، یو لکڈ ایٹ ایز اے فیمیل آفیسر. تو دس ایڈیشنل برڈن جو ہے وہ بہت چیلنجنگ رہا. میری چونکہ سروس ان اے وے شروع سے ہی سیکیور رہی، تو بہت سارے چیلنجز جو ورکنگ ویمن کو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تو نہیں ہوئے، لیکن اٹ ہیز بین اے ویری پریشر سچویشن. مطلب آپ کو گلاس سیلنگس دیکھنا پڑتی ہیں. فار ایگزامپل 30 years ڈاؤن دا روڈ وین آئی جوائنڈ، کوئی ایک بھی فیمیل سیکرٹری نہیں تھی. اب شاید 2-1 ہوں گی، لیکن وہ بھی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو سیکرٹری فیمیل لگا دیں یا اس طرح کر کے. تو یہ کانسیپٹ کہ ٹھیک ہے عورت آ گئی ہے، سپورٹیو رول کر سکتی ہے، لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ ابھی تک یہ بھی ایک چیلنج ہے جو ہمیں اس میں کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا. ہمیں ایک جو چیز اور بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ فیمیل کے لیے زیادہ تر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہی بہتر سمجھا جاتا ہے. ادر فیمیل جو ہے وہ نرس ہو سکتی ہے یا وہ ایک استاد ہو سکتی ہے. اسی طریقے کا اور پروفیشن لائک آئی ایم اے لائر، بہت سارے ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں بینگ اے فیمیل. تو آپ نے ایز اے سی ای او ایجوکیشن بھی کام کیا، تو ایز اے سی ای او آپ کو فیمیل کے کتنے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا؟ جو آپ کے پاس آپ کی ٹیچرس تھیں، ان کی ایموشنل بھی آئی نو کہ ان کے ایموشنل ٹراماز بھی ہوتے ہیں فیلڈ میں آ کر، وہ آپ نے کیسے کیٹر کیے؟ کیا مشکلات تھیں؟ Thank you. So, as a CEO, PIMA, and also as MD in 2-3 other educational institutions. ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ جنرلی کانسیپٹ یہی ہے کہ فیمیل زیادہ آتی ہے، تو ٹیچنگ پروفیشن میں خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو اسکولس تھے وہ پرائیویٹ اسکولس تھے، اور پرائیویٹ اسکولس انفیکٹ پرائیویٹ اسکولس اف یو آسک می، ہم چیلنجز پہ تو بات کر ہی رہے ہیں، از ایکچولی اے سکسیز اسٹوری ایز ویل. بیکاز پنجاب میں جو لو فی پیڈ پرائیویٹ اسکولز اوپن ہوئے وہ زیادہ تر ان ایریاز میں اوپن ہوئے جہاں پہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں موجود تھیں. آئی تھنک رفلی اراؤنڈ 80% ٹیچرز جو ہیں ان اسکولز میں وہ فیمیل ہیں، لوکلی ایجوکیٹڈ ینگ گرلس ہیں. ان کے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج ان کا جو ہے ان کو سیلری کا ہے، کہ ان کو جو ہے لو سیلری پے کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو، ظاہر سی بات ہے. اور پھر یہ کہ ان کی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں بھی نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں اویلیبلٹی ٹرن اوور بہت ہے تو وہ نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ اسپیشلی میں نے جب جا کے دیکھا تو کچھ ہمارے اینڈ پہ بھی تھا کہ سیلریز 3-4 مہینے سے نہیں پے ہوئی تھی خواتین کو، اور اگر وہ زیادہ فورس کرتی تھی تو جس کو کہتے تھے چلیں اس کو نکال دیں اور دوسرے کو رکھ لیں. تو دس واز اے ریئلی بگ چیلنج جو ہم نے اس پہ ایفرٹ کی وہ کر لیا. ایک اور چیز جو آئی تھنک ایجوکیشن میں خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم
ایک پرسیپشن جو ہے اگین I'll come back to that کہ ایک پرسیپشن ہے کہ عورت جو ہے نا وہ چھٹیاں بہت کرے گی, عورت جو ہے وہ کام پہ نہیں آئے گی, اینڈ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ عورت کو چھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل بہت سارے بڑے اسکولس میں ڈے کیئر سینٹرز ہو سکتے ہیں جو نہیں ہیں, چھوٹے اسکولوں میں تو بالکل نہیں ہیں. اسمالر اسکولس میں واش رومس کا بہت مسئلہ ہے, سنگل واش روم ہوتا ہے, اب جینڈرڈ واش روم نہیں ہے, سپریٹ واش روم فار فیمیلس نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشنس کے ایشو ہوتے ہیں بیکاز وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ آر کلچرل چیزیں کہ اگر پھر یہ کہ لیٹ سٹنگس کا کانسیپٹ ہے کہ ٹیچرز جب چھٹی ہوگی اس کے بعد آپ نے پیپر چیک کرنے ہیں سارا کچھ, تو بعض بچیوں کے لیے مشکل, جب فیمیل ٹیچرز کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ہم فلیکسیبل ٹائمنگ کر سکتے ہیں, ہم ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں, اب تو ہر چیز آن لائن ہو سکتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیز آر اے فیو تھنگس جو کہ کی جا سکیں. بائی اینڈ لارج ایجوکیشن میں چونکہ زیادہ خواتین ہوتی ہیں تو پرابیبلی کم چیلنجز ہوں گے. باقی سیکٹرز میں میں نے فار ایگزامپل انڈسٹریز میں جب کام کیا تو وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ چیلنجز تھے. انڈسٹریل ورکرز, ہوم بیسڈ ورکرز کے ساتھ ہم نے کام کیا. ہوم بیسڈ ورکر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی جاب سیکورٹی کیا, ان کی تو کوئی وائس ہی نہیں ہوتی, اور ان کے اوپر اتنا تشدد, زیادہ تر بچیاں اور چائلڈ لیبر ہوتی ہے, ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, تو ان کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک ہمیں گائڈ کیا. خواتین کا استحصال کیوں ہوتا ہے؟ کیا وہ خود وجہ ہیں وہ استحصال ہونے دیتی ہیں؟ حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے قوانین موجود ہیں, ان کی تعلیم سے لے کے شادی بیاہ کے, ان کے جہیز سے ریلیٹڈ ہمارے پاس موجود ہے, وراثت سے ریلیٹڈ موجود ہے ہمارے پاس قوانین, لیکن خاتون اپنا رائٹ کلیم کرنے سے گھبراتی ہے. پھر بھی اسی کیا وجہ ہے؟ عدالتیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس. ٹف ون ٹو آنسر اور کافی بڑا کویشچن ہے. آئی تھنک کوئی ایک وجہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. یہ بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے, لائک آل ادر سوشل ایشو ہمارے. اور جو دوسری بات آپ لاز کی بات کریں تو یس دیر آر لاز, اور آئی تھنک اور بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ ضرورت پڑے, بٹ وی ہیو انف لاز ٹو پروٹیکٹ ویمن رائٹس. لیکن آئی تھنک بفور وی گو اینی ویئر ایلس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جب ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن رائٹس, not about the female rights, not only particularly women rights. We're talking about human rights. For example, the right to have a decent work environment is a human right. مردوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے, عورتوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. The right to life is a human right. سارے وہ رائٹس جو ہم خواتین کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ہیومن رائٹس ہیں. ہیومن رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں. وہ آپ کو انسان ہونے کی وجہ سے وہ ملتے ہیں. مگر ہم تو ایون جب ہم عورت کی ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, عورت کا حق, تو ہم کہتے ہیں عورت ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت انسان بھی ہے, انسان بھی ہے, مطلب بالکل ماں بہن بیٹی ہے, بہت مطلب پراؤڈ کی بات ہے. آئی ایم اے پراؤڈ مدر, ہم سب ہیں. لیکن مرد بھی تو باپ ہے, بھائی ہے اور بیٹا ہے. دیز آر لائک فیملی ریلیشنز. ہم خود یہ کہنے سے ہچکچاتے ہیں اپنا حق مانگتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں, عورت انسان ہے, اس لیے اس کا حق. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک ہمارے بہت سارے جو لاز ہیں, بہت ساری جو ریفارمس ہوئی ہیں, ان کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, اب گلوبلائزیشن کا جو بلو بیک ہے وہ ہمیں بہت بڑا نقصان دہ ہے. ہو کیا رہا ہے کہ جب 50 سال یا 60 سال پہلے آج سے عورت کوئی حق مانگ رہی تھی کسی بھی ملک میں, تو اس کو ٹیگ نہیں کیا جاتا تھا کہ تم فلاں کی وجہ سے کر رہے. جی, ہمارے یہاں اب جب عورت کی بات کرتی ہے تو انفارچونیٹلی بیکاز آف گلوبلائزیشن یہ بہت کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے, یا ویسٹ سے فیمنسٹ کا ٹیگ اس کے اوپر لگ جاتا ہے. تو وہ ٹیگ جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ اس میں کرتا ہے. آئی تھنک the thing we need to do اس میں the key would be in my view communication and listening. آپ کے جو بھی لوگ ہیں, اور سوری ایک اور بات ہوتی ہے کہ جو لوگ وائس ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ میجورٹی کی وائس نہیں ہوتی. جو آپ کو اگینسٹ بول رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ میجورٹی کو ریپرزینٹ کرے, میجورٹی تو سائلنٹ ہوتی ہے. تو وہ جو بہت ہی ایکسٹریم وائسز ہوتی ہیں وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو لسن ٹو دا میجورٹی, وی نیڈ ٹو لسن, وی نیڈ ٹو انکریج ماڈریٹ وائسز, اور ہمیں کولیبوریٹ کر کے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. کسی ایک دیکھیں کوئی ایک قطرہ بنتا ہے, آپ ٹرانسجینڈر کی ایگزامپل لیں نا, کتنی بڑی سکسیس اسٹوری ہے, بہت زیادہ. اب ان کے لاز بھی ان کے لاز پاس ہو گئے ہیں, اور ایک طرح سے ریولیوشن آ گیا ہے ہمارے یہاں. مطلب اب فرینکلی ہم 2 سال 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے وہ ایک ٹیبو تھا وہ ہم نے توڑ دیا تھینک فلی, اور اس پہ ہم نے ان کو ریکگنائزیشن دے دی, ان کے CNEC بننا شروع ہو گیا, ان کے بارے میں لاز آ گئے, ان کو جاب ریفارم ہو گیا ہے سارا کچھ. تو مطلب
خواتین تو بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد. آپ کی پولیٹیکل انفلوئنس اتنا زیادہ ہے, آپ کا سوشل اتنا زیادہ ہے. آئی تھنک اور ہو بھی رہا ہے, میں یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں ہو رہا, ہو بھی رہا ہے. اب لاز بھی موجود ہیں, ہمیں لو پیس ہے, اب پیس سلو ہے اور ہوتی بھی ہے, مطلب اٹس آلویز ون اسٹیپ اہیڈ اینڈ 2 اسٹیپس بیک. بٹ آئی تھنک وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہمیں جو ہماری ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو نیک نیتی سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایٹ آل لیولس, ایٹ گورنمنٹ لیول, ایٹ لوکل لیول اینڈ ایٹ سوسائٹل لیول ایز ویل. آپ ایجوکیشن کی ایگزامپل لو نا, ہماری بچیاں جو ہیں اس وقت موسٹ اربن ایریاز میں بچوں کے برابر جو ہے ایجوکیشن لے گئی, کام بھی ان سے زیادہ کر رہی کام ہوتی بھی ہیں. جو کر رہی ہمارے ہوتی دور دراز کے ایریاز ہیں وہاں پہ جو لڑکیاں کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں وہ اسکول بھی جا رہی ہیں, کیونکہ ان کو یہ لیوریج نہیں ملتی کہ بھائی تم اسکول سے ہو آئی ہو تو تم کھیت میں نہیں جاؤ. لڑکے کو ضرور کیا جاتا ہے, گھر کا کام بھی کروانا بھائی ہوتا ہے. تم تھک گئے ہو, تم پڑھ کے تھک گئے ہو, تم بیٹھو, تم ریسٹ کرو. ایگزیکٹلی. اس بیٹے کو 2 بوٹیاں ملیں گی, بیٹی کو شاید نہیں ملے گی. ابھی بھی یہ ابھی بھی ہے, جو ہے لیکن مائنڈ سیٹ آئی ہے. تھنک ایجوکیشن کی جو سکسیس ہے ان مائی مے بی بیکاز میں نے بہت زیادہ ایجوکیشن میں کام کیا, بٹ جو ایجوکیشن کی سکسیس ہے میرے خیال میں ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے. بالکل, تعلیم تو ہے, وہ راستہ ہے. اب آپ نے ایک ڈیسنٹ ورک انوائرمنٹ دینا ہے ان لڑکیوں کو جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگی. دوسری اور تیسری بات, ود آل ریفارمس, جب تک آپ اس میں ریسرچ نہیں کریں گے, کہتے ہیں ریفارم کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں, لیجسلیٹ, امپلیمنٹ, ایجوکیٹ. آئی وڈ سے ایجوکیٹ اینڈ ریسرچ, کیونکہ وٹ ورکس جو ہے اس کی ریسرچ بھی ہمیں UK سے اور آسٹریلیا سے اور کہیں اور US یونیورسٹی سے لینی پڑتی ہے. ہماری یونیورسٹیز کو دے نیڈ ٹو کم فارورڈ, اور ان کو ضرورت ہے کہ وہ لوکلائزڈ ریسرچ کر کے وہ ایویڈنس جنریٹ کریں کہ کون سی ریفارم کام کر رہی ہے, کہاں پہ ہرڈل آ رہی ہے, اینڈ دین اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو میچ کر سکیں. تو دیٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. میرا یہ خیال ہے, آپ اس پہ مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ ہمیں اویئر کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. اور آپ نے کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا ہے تو اب یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن میں ہمارے جو کریکولر ہے اس میں کتنی حد تک اویئرنیس کی چیزیں شامل ہوئی ہوئی ہیں, یا وہ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. کریکولم پہ تو آپ جتنا کام کریں کم ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ زینب کا جو کیس ہوا تھا پنجاب میں, اور اس کے بعد کریکولم میں ایک پوری ڈبیٹ ہوئی تھی, کیونکہ کریکولم میں چینج کرنا آسان نہیں ہے. بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں, بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں, بہت سے اسٹیپس ہیں, اور آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. بٹ دیٹ جنریٹڈ اے چینج جس میں یہ اویئرنیس کے سیکشل ابیوز ہوتا ہے بچوں کا, کیسے اس کو بچنا ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا کیا ہے, اس میں اتنی لمبی ڈبیٹ ہوئی اور کچھ بیسک چینجز بھی آئیں. جی, وہ زینب ایکٹ بھی آ گیا. جی بالکل, زینب ایکٹ بھی آ گیا. ایکٹ دیکھیں, ایکٹ بنانے کے لیے آپ کو 200 یا 250 MPs یا پارلیمنٹیرینس کو کنونس کرنا پڑتا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے سے فار ایگزامپل ان پنجاب آپ کو 100 ملین لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے. سو ٹو می امپلیمنٹیشن از مچ مور ہارڈر دین میکنگ دا ایکٹ اٹسیلف. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں اوور دا ایئرس ہمارے کریکولم میں. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ کریکولم میں چیزیں آ جاتی ہیں, ٹیکسٹ بکس میں نہیں آتی. جی, ہمارا کریکولم جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں ٹیکسٹ بک میں آنی ہوتی ہیں, پبلش ہونی ہوتی ہیں, وہاں از اندر لائک امپلیمنٹیشن کے اتنے زیادہ پرابلمس ہیں. میل شوونزم اور میل سائیکی زیادہ پریویلنٹ ہوتی ہے, وہ بچوں کو نہیں بتانا چاہیے. ایون جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو ان کے میں کہوں گی کہ حق نہیں پتہ ہے, ان کے کتنے زیادہ ان کے پاس لاز ہیں, پروٹیکشن ان کے پاس کتنی ہے, حقوق کیا ہیں, کہ اگر ان کو ورک پلیس پہ کوئی ہیریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی ڈر جاتی ہیں. پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ آگے نہیں آتی, اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہی بات نہیں کرتی ہیں, اور اپنے اس ہیریسر سے ہی وہ ڈرتی رہتی ہیں اور اس کی بات مانتی رہتی ہیں کہ اچھا میں اب یہ نہیں کروں گی تو شاید ہی مجھے کوئی تھریٹ کرے گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا. یہ چیزیں صرف بچوں میں نہیں ہے, یہ جو ہم ورکنگ خواتین ہیں ہم میں بھی یہ اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. پھر یہ کہ آئی تھنک ایک تو اویئرنیس, آئی تھنک اویئرنیس کانفیڈینس بھی ہے, ایگزیکٹلی اویئرنیس نیڈس ٹو بی لائک 24/7. یہ ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آئی وڈ سجیسٹ اے ہیلپ لائن ایز ویل. آئی نو کہ ہم مطلب ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی ہیں, بٹ ایون اس ہمارے ڈپارٹمنٹ دیر شوڈ بی اے ہیلپ لائن, کیونکہ بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اپلیکیشنس دینا اینڈ آل دیٹ, جب ٹراما میں اسپیشلی لوگ ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ. سو آئی تھنک اے ہیلپ لائن آلسو وڈ ہیلپ. سجیشن باکس بنا سکتے ہیں ہم, so that people can give their own suggestions, because you know جتنے لوگوں جتنے مائنڈز اکٹھے ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس آئیڈیاز آئیں گے. صحیح. ہمارے پاس بہت سارے قوانین موجود ہیں,
سیکشل ہیراسمنٹ سے ریلیٹڈ بھی، وراثت سے ریلیٹڈ بھی، پروٹیکشن سے ریلیٹڈ بھی. آپ کے خیال میں کیا ہے، کیا اور قوانین لانے کی ضرورت ہے ہمیں، یا اگر ہم ان کی ہی افیکٹو امپلیمنٹیشن کریں تو گول جو ہمارے ایک سیفر سٹی کا، سیفر کنٹری کا ہے، وہ پورا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک دیکھیں دنیا میں کوئی چیز حرف آخر تو کبھی نہیں ہوتی. دیر مائٹ بی ایونٹس اور دیر مائٹ بی نیڈس جہاں پہ آپ کو فردر لیجسلیشن کی ضرورت پڑے. بٹ آئی تھنک جیسا آپ نے خود کہا قوانین بہت سے موجود ہیں، جی. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن افیکٹو امپلیمنٹیشن. کیونکہ بہت سارے ہمارے لاز، فار ایگزامپل ڈاوری ایکٹ ہے، جی. اینڈ یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ کتنا عمل ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے اس طرح کے اور قانون ہیں ان پہ کتنا عمل ہوتا ہے. سو آئی تھنک اگر ہم ایگزسٹنگ لاز پہ بھی جو ہیں ان پہ بھی عمل کر لیں تو ان مائی ویو تو ہم 80% مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا. میں بہت شکریہ آپ کو دوبارہ ادا کرتی ہوں کہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ جیسی اور سکسیزفل خواتین جو ہیں وہ مین اسٹریم میں آئیں گی اور اصل حقیقی امپاورمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی. تھینک یو.